بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آج ہمارا موضوع ہے قربانی مسلمان کو مسلمان بناتی ہے۔ قربانی اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ وسیع تر مفہوم میں قربانی کا مطلب ہے اپنی قیمتی اور محبوب چیزوں سے دستبردار ہو جانا۔ یہ چیزیں وقت، دولت اور زندگی جیسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، جنہیں شمار کیا جا سکتا ہے، یا احساسات، رویے، مسلک، موقف اور تمناؤں جیسی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، ناپا تولا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کی قربانی کسی ایسی چیز کے حصول کی خاطر دی جاتی ہے جو ان سے زیادہ قیمتی ہو، زیادہ اہم ہو، زیادہ ضروری ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر قربانی کا مطلب ہے اللہ کے حضور کسی جانور یا انسان کا ذبیحہ بطور نظر پیش کرنا، اور یوں اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز خدا کی نظر کرنا۔ قرآنی لغت میں اس کا ہم پلہ لفظ ہمیں کوئی خاص طور پر نہیں ملتا، لیکن قریب ترین لفظ جو ہے نسک کا لفظ ہے۔ چنانچہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ نام کی آیت نمبر 162 ہے۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بہرکیف انفاق بنیادی اہمیت کا حامل ہے، ایک ایسا داعیہ ہے جس پر قرآن میں بار بار زور دیا گیا ہے۔ خرچ کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ صلاۃ کے ساتھ ساتھ انفاق کو ایمان کی بنیاد پر بسر کی جانے والی زندگی کی صورت اس کی محافظت کرنے اور اس کو سہارا فراہم کرنے کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال و اسباب میں سے جو انسان خرچ کرتا ہے، ہر وہ چیز شامل ہے جو اس کی ملکیت میں سے ہے، خواہ وہ مادی شے ہو یا غیر مادی شے ہو۔ قرآن میں ایک مقام پر تقوی اور تصدیق کے ساتھ انفاق کو وہ سب کچھ قرار دیا ہے جو اچھی نیک زندگی کی تشکیلی صفات کے لیے درکار ہے۔ چنانچہ فرمایا ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ سورہ لیل کی یہ چند آیات ہیں 4 سے 10 تک۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تم تو جس نے رائے اللہ میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور حق کی تصدیق کی، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اپنے آپ کو مستغنا یعنی خود کفیل قرار دیا اور حق کا انکار کیا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ قربانی ایسا جوہر ہے جس سے عام انسانی زندگیاں بھی عمدہ اور کامیاب بن جاتی ہیں۔ اس کے بغیر زندگی امن، ہم آہنگی اور امداد باہمی سے محروم رہے گی، تنازعات اور اختلافات پر ہوگی، نفسیاتی خواہشات کی فی الفور تسکین، خود غرضی، حرص، طمع کا شکار ہوگی۔ علاوہ ازیں کوئی خاندان یا برادری بھی اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے۔
نہ اس میں یکجہتی اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے جب تک اس کے ارکان اپنی طرف سے کچھ قربانی نہ دے۔ کوئی انسانی جدوجہد اپنا ہدف حاصل کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی قیمتی اور محبوب چیزوں کی قربانی نہ دے۔ جو کلیہ عام انسانی زندگی اور عام انسانی جدوجہد پر صادق آتا ہے، خواہ اس جدوجہد کی اہمیت اور نوعیت کیسی کیوں نہ ہو، یقیناً وہی کلیہ اسلامی زندگی پر زیادہ صادق آئے گا۔ اسلام کا سادہ مطلب یہ ہے کہ محض تھوڑا سا مال و متاع نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کی زبان میں بات کریں تو اسلامی زندگی اعلیٰ ترین قربانی کی زندگی ہے۔ اسلامی زندگی ایسی جدوجہد کا تقاضا کرتی ہے جسے مسلسل متواتر جاری رہنا چاہیے تاکہ اسلام ظاہر و باطن میں حقیقتاً رچ بس جائے اور ایک زندہ حقیقت بن جائے۔ قربانی سے ایمان کی نشو و نما ہے۔ اس کے بغیر ایمان کے ننھے منھے بیج سے ایسے تناور اور سرسبز و شاداب درخت پروان نہیں چڑھیں گے جو بے شمار انسانی کاروانوں کو چھاؤں اور پھل فراہم کریں گے۔ اسے ایسا باوفا ہمدن اور رفیق بن جانا چاہیے جس کے بغیر راہ جہاد طے نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ اس راستے میں صحرائے ناپیدا کنار بھی پھیلے ہوئے ہیں اور منزل تک پہنچنے کی راہ میں بلند و بالا پہاڑ بھی حائل ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی ترجمانی ہے۔ قربانی ان کنجیوں میں سے کنجی ہے جس کے بغیر بند دروازے کھول نہیں سکتے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کے مطابق۔ خواہ روحانی اور اخلاقی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کیا جانے والا سفر ذاتی ہو یا زندگی اور معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کے لیے کیا جانے والا سماجی سفر، یہ کلیہ دونوں پر صادق آتا ہے۔ اور یہی کلیہ اس صورت میں بھی صادق آتا ہے کہ جب یہ دونوں راہیں انتہائی چاہت کے ساتھ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتی ہیں، منزل جتنی عظیم اور بلند ہوگی، راستہ اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہوگا۔ اب تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ قربانی کا موضوع کتنا وسیع موضوع ہے۔ اسی موضوع سے مضبوطی کے ساتھ کھندا ہوا اتنا ہی وسیع اور اتنا ہی اہم موضوع ابتلا اور آزمائش کا اور صبر کا بھی ہے۔ اس موضوع کی لاپند متنائی طور پر پھیلایا جا سکتا ہے، مگر یہاں میرا مقصد اس کا مکمل احاطہ کرنا نہیں ہے۔ اس معروف موضوع کے پہلے بہت سے پہلوؤں سے آپ خوب اچھی طرح واقف ہیں، چنانچہ میں اس موضوع کے صرف ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا جو میری نظر میں زیادہ توجہ کے مستحق ہیں یا ہمارے موجودہ حالات سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ ہمارا اسلامی جدوجہد کا جو راستہ ہے، سب سے پہلے ہمیں مختصر ایک اہم سوال پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر اسلام کا نظریہ جدوجہد اس قدر گہرا تعلق کیوں ہے؟ اسلام کا نظریہ جدوجہد سے اس قدر گہرا تعلق کیوں ہے؟ دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو کسی ایسی جدوجہد میں مشغول کیے بغیر اچھا مسلمان نہیں بن سکتا جس کا لازمی تقاضا قربانی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، اور اس کے لیے دلائل موجود ہے۔
اسلام پوری زندگی میں محض ایک بار کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. کلمہ طیبہ کا لامتناہی کائناتی وسعتیں رکھتا ہے. کلمہ طیبہ پوری زندگی اور تمام دنیا کو جڑ بنیاد سے از سر نو منظم کرنے کا تقاضا کرتا ہے. یہ کلمہ محض اپنے عقیدے کا زبانی اعلان نہیں ہے، ایسی شہادت دینے کا عمل ہے جو پوری زندگی کو عقیدے کی جیتی جاگتی اور مسلسل گواہی میں بدل کر رکھ دے. آپ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل تو ہو جاتے ہیں، مگر مسلمان بن کر جینے کے لیے آپ کو مستقلاً گواہی دیتے رہنا پڑے گا. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورہ حج کی آیت نمبر 28 کے مطابق یہ دلیل ہمیں ملتی ہے. مسلسل گواہی دیتے رہنے سے اپنی ذات کے اندر، اپنی ذات سے باہر کے جھوٹے خداؤں سے آپ کی کبھی نہ ختم ہونے والی معاذ آرائی شروع ہو جائے گی. اپنی گواہی کی توثیق و تصدیق کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ اور معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے جہد مسلسل بھی کرتے رہنا ہوگا. لہذا مسلمان رہنے کے لیے مسلمان بننا ضروری ہے. ایمان کا بیج دل میں بوئے جانے کے بعد مسلمان بننا ایک دوہرا عمل ہے. ایک طرف اپنے آپ کو اور دوسری طرف تمام انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دینا ہے. یہ دونوں کام باہم گتھے ہوئے ہیں اور دونوں کام بیک وقت کرنے ہیں. تمام انسانوں کو دعوت دینا کوئی ٹھنڈا ٹھار زبانی بلاوا نہیں ہے، یہ ایک فعال متحرک سرگرمی ہے، ایک تحریک ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ تمام میسر وسائل کی مدد سے ایک ایسے جہاد کا آغاز کیا جائے جو مطلق الانانیت کے جھوٹے دعوے داروں کو تخت سے اتار پھینکے، جابروں، ستم گروں اور بدعنوانوں سے ان کی طاقت سلب کر لے اور انسانوں کے درمیان عدل قائم کر دے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کی ابتدا ہی میں اعلان فرما دیا تھا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ کر لایا جاتا اور ایک گڑھا کھود کر اسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا، پھر ایک آری لا کر اس کے سر پر رکھی جاتی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا. لوہے کی کنگھیوں سے اس کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے جدا کیا جاتا. اس کے باوجود کوئی چیز اسے اس کے دین سے پھیر نہیں سکتی تھی. اللہ کی قسم، میں اپنا مشن پورا کر کے چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اور کوئی اندیشہ اس کے دل میں نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اس کے مویشیوں کو نقصان نہ پہنچا دے. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اسلام کا راستہ جدوجہد کے راستوں کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لہذا یہ قربانی کی راہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا اسلام عطیہ الہی نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اللہ کی مدد اور اس کی دستگیری کے بغیر ہم صراط مستقیم کی طرف جو اسلام کا راستہ ہے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کے باوجود ہم
صرف اپنے اخلاص نیت اور مخلصانہ جدوجہد ہی کے ذریعے سے اس انتہائی قیمتی عطیے کو حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے اس کے زیر سایہ نشو و نما پانے اور اس سے ملنے والے تمام فوائد سمیٹنے کے لیے اللہ کا یہ انعام کوئی شک نہیں کہ اس کی بے پایاں، اللہ کا انعام کوئی شک نہیں کہ اس کی بے پایاں رحمتوں اور اس کے کرم ہی سے ملتا ہے، مگر مشروط نہیں، مگر غیر مشروط نہیں ہے کہ کوئی مانگے یا نہ مانگے، کوشش کرے یا نہ کرے، اسے مل جائے۔ اس طرح تو یہ ایک سستی سی بے قیمت چیز بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ سورہ شورى 42 نمبر کی سورہ اور 13 نمبر کی آیت۔ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ رجوع اللہ کے لیے نیت اور کوشش دونوں لازم ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اللہ، ایک خدا کے سوا تمام جھوٹے خداؤں سے منہ موڑ لیا جائے۔ یہ عمل مکمل طور پر اپنا رخ پھیر لینے کا عمل ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس راہ پر مزید پیش قدمی کا انحصار جد و جہد پر ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سورہ عنکبوت 29 نمبر کی سورت 68 نمبر آیت، کہ جو لوگ ہماری خاطر سخت جد و جہد کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ جد و جہد ایک ناگزیر کلید ہے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، صرف اسلام ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کی تمام انمول نعمتوں کے معاملے میں بھی، جس سے ہمیں نوازا گیا ہے۔ ذرا ان سے چند پر نظر ڈالتے ہیں، ان میں سے چند پر۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں، یہ ہاتھ پاؤں جن کی مدد سے ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ پانی جس سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جس کے بغیر زندگی اپنا وجود بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، نہ ہم چاہیں تو پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں بے مانگے مل جاتی ہیں۔ ہمارا ان پر کوئی موروثی دعویٰ نہیں ہے، نہ یہ کہ ہماری ناقابل انتقال ملکیت میں سے یہ سب کی سب نعمتیں ہمیں بے مانگے موروثی دعویٰ نہیں ہے، نہ یہ ہماری ناقابل انتقال ملکیت میں سے ہیں۔ یہ سب کی سب نعمتیں ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اپنے استعمال میں رکھنے اور ان سے ملنے والے تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی بہترین کوششیں بروئے کار لانی پڑتی ہیں۔ زندگی کی بہت سی چیزیں ہمیں کوشش اور جدوجہد کے بغیر نہیں مل پاتی۔ ہمیں صرف وہی نصیب ہوتا ہے جس کے لیے
ہم جدوجہد اور کوشش کریں گے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، سورہ بلد میں 90 نمبر کی سورت 4 آیت میں بتایا گیا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہوگی، جس کی اس نے جدوجہد کی ہوگی۔ زمین موجود ہے، پانی فراہم ہے، بیج میسر ہے، مگر مٹی بیج کو اناج میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرے گی جب تک ہم اس کی کھدائی نہ کریں، ہل نہ چلائیں، بیج نہ بوئیں، پودوں پر آب پاشی نہ کریں، ان کی حفاظت نہ کریں اور فصل کاشت نہ کریں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں جن کی ہمارے گردا گرد ریل پیل ہے، اپنے خزانوں کے منہ ہم پر اس وقت تک نہیں کھولیں گی جب تک ہم محنت نہ کریں اور اپنا پسینہ نہ بہائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر قیمتی خزانے کے اصول کی خواہش ہو، اسی قدر زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام اور قربانی کے حوالے سے، اسلام اور قربانی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ ایسا نہیں ہے کہ اسلام اللہ کی بہت سی نعمتوں میں سے محض ایک نعمت ہو، یہ اللہ کی منتخب ترین نعمت ہے۔ سورہ مائدہ 5 نمبر کی سورت آیت نمبر 3، کہ اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں جن بے شمار انعامات و اکرامات سے نوازا ہے، ان میں سب سے عظیم ترین اور اہم ترین انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے حقیقی معنی و مقصد سے آگاہ کر دیا۔ یہ معنی اور مقصد یہ ہے کہ ہم اسی کی خاطر جئیں، اسی کی رضا کے حصول کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اسی کی راہ میں موت آ جائے۔ جانوروں کی سی زندگی گزارنے کی بجائے کہ پیدا ہوں، کھائیں پئیں، تولید و تناسل کریں اور مر جائیں، ہم کو بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ یوں زندگی ایک عارضی اور ناپائیدار چیز اور موت کے ساتھ ہی ختم ہو جانے والی تاریخ کے ایک تیز قدم لمحے کی حیثیت سے بلند ہو کر ایک ابدی شے بن جاتی ہے۔ ہمارا مقصد وجود یہ نہیں ہے جو نعمتیں اور جو عہدے اور جو مراتب اس دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم محض انہی کو سمیٹنے کی کوئی تمنا کریں اور انہی کے اصول میں جتے رہیں۔ اس کی بجائے ہمارے سامنے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کے مال و متاع کو اگلی دنیا کے کبھی نہ ختم ہونے والے فوائد میں بدل لیں۔ کبھی یہ مال و متاع حاصل کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہو کر، اور کبھی اس مال و متاع سے دست بردار ہو کر۔ اگر اس دنیا کی عام اشیاء بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی تو زندگی میں مقصدیت اور معنویت پیدا کرنے کے لیے جو اسلام ہے، یقیناً انتہائی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس جدوجہد اور قربانی کی نوعیت اور درجہ لازماً اس نصب العین کی قدر و قیمت اور میعاد کے مساوی ہونا چاہیے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اور کون سا نصب العین ہماری زندگی میں زیادہ قابل قدر ہے، زیادہ ناگزیر، زیادہ عام اور زیادہ ضروری ہو سکتا ہے بجوز اس کے کہ پورے انسان کو، اس کی اندرونی شخصیت کو، اس کے ماحول کو، اس کے معاشرے کو، غرض پوری دنیا کو اللہ کی طرف بلایا جائے، سخت محنت کے بغیر محض تمنا، آرزو، تقریر، دعووں اور بیانات سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہم اس منزل پر جا پہنچیں گے جو ہم نے اپنے لیے متعین کی ہے۔
اگر کوئی شخص اپنی روز کی روٹی محنت کیے بغیر نہیں کما سکتا تو کیا اللہ اپنی عظیم ترین نعمت اس دنیا کی کامیابی میں ہمیں یوں ہی عطا فرما دے گا جب تک ہم یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، اس کی جڑیں ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں پیوست ہیں، ہم اپنے دعوی وفا میں سچے ہیں اور ہم سے جو قربانی طلب کی جائے ہم پیش کر دیں گے۔ قرآن کا فرمان ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ آل عمران 3 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 142 اس کی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ پہلا حصہ تھا۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قربانی مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اور اگلا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔